بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منکرین تکفیر کو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں، حالانکہ کلمہ پڑھتے ہیں، صلاۃ ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ شرک کرتے ہیں۔ شرک نہیں، مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا۔ ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھو اور کانوں سے سنو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امت مسلمہ یہ کلمہ گو مشرک ہیں، یعنی ان کی اکثریت، عظیم اکثریت۔ اب اس کا ایک ہی علاج ہے، یونیک سلوشن ہے کہ توحید کی دعوت اٹھائی جائے۔ تو یہ بھی آپ اپنے کانوں سے سنیں اور آنکھوں سے دیکھیں۔ چلو جنتی دروازے کے طواف لگا، جنتی دروازہ ہے خواجہ صاحب کا، جو دروازے سے نکلے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ خواجہ کی دعا ہے اس پہ، جو خواجہ کے جنتی دروازے سے گزرے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ خواجہ کرم کر دیں گے آپ لوگوں کو بھی، حج بیت اللہ اور روز رسول اللہ کی زیارت سے مشرف فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایمان کی دولت مدد فرمائیے غریب نواز، حضور یہ غلامان غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے سرکار، ان تمام حاضرین کی حاضری قبول فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، حج بیت اللہ اور روز رسول اللہ کی طرف سے مشرف فرمائی۔ حضور یہ آپ کا دربار بھی چھوٹا حج ہے سرکار، چھوٹا مدینہ ہے سرکار، ان سب کا حج قبول فرمائیے۔ یہ سب جنتی دروازے کے طواف لگانے حاضر ہوئے، ان سب کی حاضریاں قبول فرمائیے، ان سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرمائیے، مراد کو حاصل فرمائیے، یہاں آنے کا نیک صلہ عطا فرمائیے، ایمان کی دولت عطا فرمائیے، انہیں بار بار کامیابی کے ساتھ آپ کے در دولت پہ بلائیے۔ حضور جو نا اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرمائیے، حضور جن کے گھروں میں اللہ کے بندو غور کرو، کیا یہ وہ مسلمان تھے جو توحید کی بنیاد پر اٹھے تھے، کلمے کی بنیاد کے اوپر اٹھے تھے، اور کہہ رہا ہے کہ ایمان کی دولت سے نوازیے۔ ایمان کی تو چھٹی ہو چکی ہے آپ کی، ایمان کے اوپر تو تم نے خود ہی لا چلا دی، تمہارے ایمان کا جنازہ نکل گیا جب تم اس قبر پرستی کی لعنت کے اندر آئے ہو۔ اور بہت ہی افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف یہ عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھئی جاہل لوگ ہوتے ہیں، اس جنتی دروازے سے جو اصل میں جہنمی دروازہ ہے، کیونکہ جو بھی اس کے اندر سے گزرے گا اس یقین کے ساتھ کہ یہ جنتی ہے وہ خالص جہنمی ہوگا۔ تو ہمارے پرائم منسٹر بھی اندازہ لگائیے، عمران خان صاحب بھی گئے ہیں وہاں جنتی دروازے کے اندر سے گزرنے کے لیے۔ اللہ کے بندوں، ظلم ہے، زیادتی ہے، اور یہ ہمیشہ کی جہنم کے اندر آپ کو لے کے جائیں گا۔ اور دنیا میں جو ذلت اور خواری ان مسلمانوں کو ملی ہوئی ہے یا مل رہی ہے، یہ جس کے اندر یہ جکڑے ہوئے ہیں، یہ اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ اور اگر یہ خواجہ جو کہہ رہے ہیں، اگر ان کی کتابیں پڑھیں، غریب نواز یا محی الدین چشتی اور یہ جتنے بھی صوفی گزرے ان کی کتابیں پڑھیں، تو خدائی کے دعوے ان کے اندر شرک کی برمار ہے، یقین کیجئے۔ یعنی ان کی کتابیں آپ پڑھیں، چاہے عبد القادر جیلانی کی، محی الدین چشتی کی، علی اجمیری کی، مجدد الافسانی کی، شاہ ولی اللہ کی کتابیں آپ پڑھیں گے، اور اگر آپ کو ذرا بھی یعنی دین کی سمجھ ہے، قرآن کی سمجھ ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی کا تھوڑا سا بھی آپ نے مطالعہ کیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جہان اور وہ جہان اور حیرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے اسکالر اور اس طرح کے لوگ، اور خاص کر خاتم رضوی جیسا آدمی قبروں کے اوپر جا کے، مزاروں کے اوپر جا کے اسی طرح کی وہ فریادیں کرتے رہیں، اور کتنی ایک اکثریت کو اپنے ساتھ لے کے ان کے اب نعرے لگا رہے ہیں۔ اور یہ سارے، کوئی طارق القادری کا بھی یہی عقیدہ ہے، طارق جمیل کا بھی یہی عقیدہ ہے، تقی عثمانی کا بھی، اور سب اسی میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ ڈاکٹر اسرار جیسا آدمی بھی انہی کی تعریفیں کرتا ہے اور انہی کی قصیدے گاتا ہے اور ان کے عقیدوں کو پروموٹ کرتے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگر کسی کو صحیح معنوں میں شرک اور کفر سے جان چھڑانی ہے تو میرا یہ یوٹیوب چینل ہے، یہ خالص شرک کے خلاف اور توحید کی دعوت کے لیے ہے، اللہ کی وحدانیت کے لیے۔ ایک مسلمانوں تم اٹھ سکتے ہو، اور شرط یہ ہے کہ تمہیں مسلمان بننا پڑے گا، پہلے شرک اور کفر کا جنازہ اٹھاؤ۔ اس کے لیے میں نے ایک یونیک کتاب بھی لکھی تھی، دا یونیک سلوشن فار پاکستان کرائسس اینڈ ٹیررزم، کیونکہ یہ ساری ٹیررزم اسی شرک کی پیداوار ہے۔ شرک سب سے بڑی بدماشی ہے، یاد رکھنا، شرک سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ یہ صحیح معنوں میں دہشت گرد ہیں، جو بھی شرک کے اندر ہیں، ان کے تعلق جا کے دہشت گردی کے ساتھ ملتے ہیں، چاہے بریلوی ہوں،
دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سعودی ہوں، سب کا کنیکشن جا کے ملتے ہیں ان کے کہیں نہ کہیں ساتھ جا کے دہشت گردی کے ساتھ۔ تو یہ میں نے کتاب خاص کر یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے پورا لیکچر ہے، اس کے اندر پورا چیپٹر ہے، اور سب کو میں نے یہ بھیجی ہے، دیکھیں اس کے اوپر نام لکھے ہوئے، چیف جسٹس کو بھیجی ہے، اور یہ میڈیا والے کے جتنے اینکرز ہیں سب کو میں نے بھیجی ہے، ہر جگہ جہاں جہاں کے ایڈریس مجھے ڈائریکٹری سے ملے تھے میں نے یہ کتاب چھپا کے سب کو بھیجی ہے۔ اور ابھی اس کا دوسرا ایڈیشن یہ ابھی تیار ہے، انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس کو بھی میں انشاءاللہ اس کو پرنٹ کراؤں گا، اور یہ ایک اوپن لیٹر کے طور کے اوپر ہے، اور آرمی چیف کو اور چیف جسٹس کو، جتنے بھی ریلیجیس لیڈرز ہیں دنیا کے، جتنے مذہبی خاص کر اسلامی دنیا کے، سب کو میں نے یہ مضمون بھیجا ہے۔ لیکن اب بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس ایمان خالص کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اکثریت ہے، عظیم اکثریت ہے، اور اس شرک و کفر کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہم نے پاکستان بنایا ہی صرف اسی مقصد کے لیے تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک سجدہ ہے جو تجھے گراں گزرتا ہے، جو 1000 سجدوں سے تمہیں نجات دلائے گا۔ یہ معاشرے کے سامنے سجدے کرنا، یہ بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے سجدے کرنا، اور اپنے پیروں اور مولیوں کے سامنے سجدے کرنا، دولت کے سامنے سجدے کرنا، یہ سارے سجدوں سے تمہیں نجات دلائے گی۔ ایک اللہ والے بن جاؤ، اور اللہ والے صحیح معنوں میں، جس طرح قرآن و حدیث کہتا ہے، یہ نہیں کہ یہ تبلیغی نصاب کی طرح، تبلیغی جماعت کی طرح کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، تو کہتے ہیں کاش دلوں میں آ جائے، خود ان کے اپنے دلوں کے اندر نہیں آتا ہے۔ اس طرح یہ قبروں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں تبلیغی جماعت والے بھی، اور ان کو بالکل صحیح دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے اوپر اگر ان کے پابندی لگائی ہے، بالکل صحیح لگائی گئی ہے، سب ہر جگہ سے، پاکستان سے بھی لگائی جانی چاہیے۔ اور سعودیوں کا اپنا بھی عقیدہ خراب ہے، یاد رکھیے، جس طرح پاکستانیوں کا عقیدہ خراب ہے، اور بے شمار شرک ہے انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر۔ یہ اصل میں یہی ان کی پرابلم ہے، یہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ یونیک سلوشن ہے، یونیک، کوئی اور اس طرح کی بات آپ کو نہیں بتائے گا میرے پیارے بھائیوں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایمان خالص کے اوپر جمع ہو جاؤ، کلمے کو پھر سے پڑھو، سمجھ کے پڑھو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی داتا دستگیر نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، غریب نواز نہیں، واسطے وسیلے کے لائق نہیں، رکوع سجدے کے لائق نہیں، توکل اور بھروسے کے لائق نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ معاملہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کی پیروی کرنی ہے، اور انہی کا طریقہ اختیار کرنا ہے، تب دنیا میں خیر آئے گی۔ ورنہ یہ ذلت اور خواری کی جو فضا بندی ہوئی ہے، اور اب دجالی فتنوں کا یہ دور اس کا آغاز ہو گیا ہے، اس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، نہ ایٹم بم سے کر سکتے ہو، نہ کمانڈو دستوں سے کر سکتے ہو۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایمان خالص کی ضرورت چاہیے، وہ توحید کی دعوت، رد شرک۔ گزشتہ 37 سال سے میں اسی بات کے پیچھے پڑا ہوں۔ یہی بات میں نے اپنے پیارے بھائیوں کے اندر جب 7 پنجاب ریجمنٹ میں آرمی میں اٹھائی تھی کہ دیکھو یہ جو تم صبح اٹھتے یا عالی مدد کے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہو پی ٹی پریڈ کے اندر، گراؤنڈ کے اندر، تو یہ تو شرک ہے۔ تو وہ ہمارے کرنل نجم الحسن ملک، وہ چونکہ شیعہ برادری سے تعلق رکھتے، انہوں نے اس کو ذاتی منہ پر ہاتھ پھیر کے انہوں نے کہا کہ دیکھتا ہوں میں تمہارے ساتھ۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک کیس بنا کے مجھے میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر اندازہ لے گئی، وہی لقب دیا ہے انہوں نے، جو ساری توحید کی دعوت پھیلانے والوں کو، سارے انبیاء کو یہی کہا گیا کہ یہ مجنون ہے، اس کے دماغ خراب ہو گیا، یہ ہے وہ ہے۔ وہی چیز آج بھی اگر کسی کو شک ہے اپنے محلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اپنے ملک کے اندر، یہ توحید کی آواز اٹھاؤ، یہ سارے القاب آپ کو ملیں گے۔ لیکن ہمیں ذرا برابر پرواہ نہیں ہے، پچھلے مشرکین نے بھی یہی کیا تھا، یہ بھی یہی کر رہے ہیں، لیکن اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، چاہے شرک کرنے والے مشرکوں، کافروں، باغیوں، انتشاریوں کے سینے غم و غصہ سے پھٹ جائیں۔ اس دین نے غالب ہونا ہی ہونا ہے، قیامت سے پہلے قیامت آ نہیں سکتی ہے جب تک یہ دین پوری دنیا کے اوپر غالب نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی بنیاد رکھنے والا، اسی کو لے کے آگے بڑھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ مخلص اور باصلاحیت ساتھی ہمیں عطا فرمائے، اور اس راستے میں ہم جم جائیں۔ باقی سارا کام اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے صرف جماؤ مانگا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ مالک فرماتا ہے جنہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا اللہ ہی ہمارا رب ہے، بس رب ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ داتا ہے، علی جبری داتا نہیں ہے، وہ مشکل کشا ہے اللہ، علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا نہیں ہے، عبد القادر جیلانی غوث نہیں ہے، محی الدین چشتی غریب نواز نہیں ہے، اور یہ جنتی دروازے نہیں، یہ خالص جہنم کا بلاوا ہے۔ اللہ کے بندو شیطانی انداز دیکھو ان کا، پھر بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، اور ان کی سرپرستی کر رہے ہو،
سارے انہی کی سرپرستی میں لگے، ہماری فوجیں، ہماری پولیس، ہماری رینجرز، ہمارے عدالتی نظام، ہمارا سیاسی سٹرکچر، سارے کے سارے عوام سب انہی کی دفاع میں لگے ہوئے ہیں، اور جو اس کو غلط سمجھتے بھی ہیں لیکن اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر بھی ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ بھائی ہیں تو مسلمان، جی کلمہ جو پڑھ لے، ان کو کچھ نہ کہنا، ان کو کچھ نہ ہو، پھر اللہ کی کتاب آپ کو کچھ کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔